बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 17 अक्टूबर और जुमेरात का दिन शुरू हो चुका है। मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब की मौजूदगी में हुकूमत के पाँव के नीचे से ज़मीन खींच ली है और उनके तमाम के तमाम प्लान जो हैं वो तलपट कर दिए हैं। मौलाना अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं, अपने मुसव्वदे पे डटे हुए हैं और एक जगह के ऊपर मौलाना ने लचक दिखाई, लेकिन वो मामला नवाज शरीफ साहब के वारे नहीं आया और नवाज शरीफ साहब ने भी एक जगह पे लचक दिखा दी, लेकिन एक नुक्ता, जिस नुक्ते पे वो लंदन से अपने सफ़र का आगाज़ किया था उन्होंने वतन वापसी का, वो नुक्ता उन्हें कंप्लीट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ये मामलात खटाई में पड़े हैं। यही वजह है कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जो दोपहर को वफाकी काबीना का खसूसी इजलास तलब किया गया था, उसके भी मुलतवी करने की इत्तला आई है और इसके साथ-साथ जो कौमी असम्बली सेनेट के इजलास की इत्तलात थी, उनके एजेंडे में कानून साज़ी तो है लेकिन आइन साज़ी नहीं, और कानून भी 2-3 जो मुख्तलिफ ख़वातीन के कमीशन का जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन स्टेटस है, उसके अंदर कुछ जो है कि तरमीम करना चाह रहे हैं। इसी तरह से एसेट मैनेजमेंट के हवाले से एक बिल है और फिर बायोलॉजिकल वेपन्स जो होते हैं ममनुआ, उसके हवाले से एक बिल, ये तो पेश किए जा रहे हैं, लेकिन आइनी तरमीम जो है वो दूर-दूर तक मामला नहीं है। अब होगा क्या और मामला फँसा कहाँ पे है? और अगर ये मामला किसी मंतकी अंजाम की तरफ ना गया और ये बिल्कुल सितंबर के वसत में जो सूरत हाल थी कि काबीना का इजलास बुलाया जाता था, तमाम दिन जो है कि वुज़रा पार्लियामेंट हाउस में मंडलाते फिर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि अभी कोई फ़ैसला हुआ, अभी कुछ फ़ैसला हुआ तो हमें बुलाया जाएगा, लेकिन वो इजलास नहीं होते थे और 2 दिन ये तवातर के साथ ये मामला चलता रहा। रात 12-12 बजे तक जो है कि ये इजलास सेनेट के कौमी असम्बली के वहाँ रखे गए थे, इस उम्मीद के साथ कि शायद कुछ मामला तय हो जाएंगे। वो मामला ना सितंबर में तय हुए, ना अक्टूबर में अभी तक तय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि अभी भी कौमी असम्बली सेनेट के एजेंडे के अंदर जो आइन साजी का मामला तो नहीं है। अब मामला फंसा कहाँ पे है, होगा क्या और होने क्या जा रहा है? क्योंकि दूसरी तरफ जो है कि अभी भी मुसलसल पै दर पै, चाहे वो अख्तर मिंगल साहब हों, चाहे वो मेहर बानो कुरैशी हों, चाहे जो है कि वो डॉक्टर ज़रका हों, इस किस्म की आपके पास इन्फॉर्मेशन भी एक मुसलसल आ रही है कि किसी के बच्चे को, किसी की बीवी को, किसी के अज़ीज़ व अक़ारिब को हरासा किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, उठाया जा रहा है और इसकी जो अक्कासी होती है वो यही है कि नंबर पूरा नहीं है। 2/3 निश्ता दूर-दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से ये सारे काम किए जा रहे हैं। 2/3 भी नहीं है, मौलाना भी तैयार नहीं है, तो फिर किस उम्मीद के ऊपर ये इजलास हो रहे हैं और ये क्या हो रहा है? और पीटीआई ने कमाल कर दिया वैसे। पीटीआई की समझ नहीं आती कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उनके कायद के साथ डॉक्टर्स की मुलाकात नहीं की, बैरिस्टर गौहर खुद हुकूमती तर्जुमान भर के मेडिकल रिपोर्ट जारी करते रहे, ट्वीट करते रहे, शुक्रिया अदा करते रहे और अब पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी जो है उस पे नैले पे दहले का काम किया है और एहतजाज की भी कॉल अब दी है, तो उन्होंने 18 अक्टूबर जुम्मे के रोज़ की एहतजाज की कॉल दी है। अगर ये 17 अक्टूबर को पार्लियामेंट के इजलास बुलाए गए हैं और खुसूसी कमेटी का इजलास भी है दोपहर 12:30 बजे और फिर उसके बाद ज़ुराना भी प्राइम मिनिस्टर जो है कि अपने अरकान पार्लियामेंट को दे रहे हैं, पार्लियामेंट का इजलास भी शाम को है। तो अगर ये कल पेश होना होता या कल जो है कि पूरी इसके लिए बुनियाद बनाई जा रही है, तो फिर इंतज़ार किस चीज़ का, वक़्त क्यों दिया जा रहा है पीटीआई की जानिब से? ये सवालात हैं जो बहुत से लोगों को मंतक समझ नहीं आ रही। शायद हम भी कुछ समझने की कोशिश करें, आप भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अभी जो मामला है लाहौर में मुलाकात का, इशाइये का, खाना-शाना बड़ा तगड़ा-शगड़ा, उसमें सुना है कि बड़ी अच्छी डिशें-विशें थी और बड़े मुरगन ग़िज़ाएँ भी थीं और बड़ा मीठी डिशें भी उसमें थीं, लेकिन ना मुरगन ग़िज़ाएँ और ना ही मीठी डिशें जो हैं कि मौलाना साहब को राम कर सकी। और मौलाना साहब ने जो 2 नुकात हैं जिसके ऊपर हमने पहले भी बात की थी कि वो एक तो ये जो रिटायरमेंट की हद है जजेस की, उसके ऊपर मौलाना साहब ने कहा कि नहीं, आप इसको छोड़ दें, आप किसी एक शख्स के बारे में करेंगे तो फिर नुकसान भी आपको ही उठाना पड़ेगा, इसको आप छोड़ दें। और दूसरा जो है कि वो मामला वफाकी आईनी अदालत का ही है। अब इसमें इतलात ये है कि मुस्लिम लीग नून के हलकों का ये कहना है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है कि वो सूबाई सतह के ऊपर जो आईनी अदालतें हैं उससे बैकफुट पे गई हैं। उन्होंने कहा ठीक है जी, सूबों के ऊपर वफाकी अदालतें नहीं होनी चाहिए, वहाँ आप जो है कि सूबों के अंदर, सॉरी, आईनी अदालत नहीं होनी चाहिए और वहाँ पे आप
یہ کر لیں کہ جی کہ آئینی بینچ جو ہے کہ اس کی کر لیتے ہیں، 3 رکنی یا 5 رکنی جو سینئر موسٹ ججز ہوں گے اس کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں، لیکن وفاق کے اندر جو ہے وہ آئینی عدالت ضرور ہونی چاہیے، وہاں پہ آئینی بینچ نہیں ہونا چاہیے۔ میاں صاحب یہاں ڈٹ گئے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جناب، وفاق کے اندر آپ عدالت بنائیں گے تو پھر آپ کو کم سے کم، جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ سالانہ 1.5 ارب روپیہ جو ہے کہ اس کا خرچہ، اور سارا 100-150 کیسز کے لیے آپ نئے ججز، اور پھر وہ ایک نیا مسئلہ، آج آپ عدلیہ سے، سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ججز سے پریشان ہیں تو نئی عدالت قائم کر رہے ہیں، اور اگر کل وہاں پر ایسے 5 ججز ہوئے جو آپ کے خلاف ہوئے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ ان سے اختیار لے کے واپس سپریم کورٹ آف پاکستان کو دیں گے اور ان کو ختم کریں گے؟ تو اس لیے یہ ایونٹ ٹو ایونٹ جو ہے کہ عدلیہ کا قیام اور عدلیہ کی تقسیم اور عدلیہ کے جو ہے کہ ختم اور عدلیہ کا نیا وجود، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ان کا ایک اصولی موقف ہے اور کسی حد تک ٹھیک بھی ہے یہ، اور جہاں پہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر 5 رکنی بینچ آئینی تمام کیسز کو سنے گا، تو اب اس 5 رکنی بینچ کے اندر صرف آپ نے یہ لکھنا ہے کہ سینئر موسٹ 5 ججز، یا اس میں سینئر موسٹ 7 ججز، سینئر موسٹ 9 ججز، سینئر موسٹ 11 ججز، یہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا۔ اب میاں صاحب کیوں نہیں مان رہے؟ میاں صاحب اس لیے نہیں مان رہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے علاوہ صرف 3 یا 4 ججز سے میاں صاحب خوش ہیں، باقی سب ججز سے وہ نالاں ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 5 رکنی سینئر موسٹ ججز کے اوپر بینچ ہوا تو منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے اور وہ سربراہی کر رہے ہوں گے، جسٹس منیب اختر دوسرے ہوں گے، جسٹس یحییٰ آفریدی ہوں گے، جسٹس امین الدین ہوں گے، جسٹس جمال مندوخیل ہوں گے۔ یہ 5 رکنی بینچ ہوگا۔ جسٹس امین الدین اور جسٹس جمال مندوخیل بھی کچھ عرصے بعد جو ہے ریٹائر ہو جانا ہے انہوں نے۔ اگر 5 سے ہم 7 رکنی جاتے ہیں کہ اچھا اس کے اندر شاید کچھ بھاری بھرکم ہو جائے، حکومت کو کوئی سازگار لگنے لگ جائے، تو مندوخیل صاحب کے بعد محمد علی مظہر صاحب آ جائیں گے، اور محمد علی مظہر صاحب کے بعد اگر 7 رکنی بینچ بنایا تو عائشہ ملک جسٹس جو ہیں وہ آ جائیں گی۔ یہ بھی کسی طور کے اوپر بھی جو ہے کہ 3-4 کا بھی تناسب نہیں بن رہا یہاں پر۔ پھر اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا جی کہ ہم 9 رکنی بینچ بنا لیں شاید ہمیں فائدہ ہو جائے، تو جسٹس عائشہ ملک کے بعد جسٹس اطہر من اللہ ہوں گے۔ وہ تو کسی طور کے اوپر بھی اس وقت نون لیگ پیپلز پارٹی تو ان کے تو سر کے ویری ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد جسٹس حسن رضوی صاحب آ جاتے ہیں 9 میں۔ تو اس لیے یہاں پہ 9 رکنی بینچ بھی اگر بنائیں آئینی بینچ، تو پھر بھی پی ایم ایل این کو یا پیپلز پارٹی کو یہ بینچ سوٹ نہیں کرتا، اس لیے جو ہے کہ وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ نئی عدالت بنانے کا مطلب جو ہے کہ یہ پھر الگ سے عدلیہ پر قائم کرنا، اور پھر یہ بڑے مستقل مسائل ہوں گے، تو اس لیے بات کسی نتیجے پر نہیں پہنچی، اور یہ میٹنگ ختم ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے کہ پھر اطلاعات آنا شروع ہو گئی جی وفاقی کابینہ کا کل کا اجلاس بھی جو ہے کہ وہ ملتوی ہو گیا ہے، اور پارلیمنٹ ہاؤس میں جو ایجنڈا جاری ہوا نیشنل اسمبلی کا، اس کے اندر بھی قانون سازی آئین سازی کے حوالے سے آئین سازی کا معاملہ نہیں ہے، البتہ زورانہ جو ہے کہ وہ پرائم منسٹر جو ہے کہ وہ دیں گے۔ خصوصی کمیٹی کا اجلاس جو ہے کہ وہ بھی ہوگا، اس میں پی ٹی آئی جو ہے کہ شریک ہوگی نہیں ہوگی، اب کل یہ دیکھتے ہیں، آج تو وہ نہیں ہوئے۔ دوسری طرف اختر مینگل صاحب نے پہلے بھی کہا کہ ان کے ارکان پارلیمنٹ سینیٹر جو ہیں کہ ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہمیں استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ آج پھر انہوں نے ٹویٹ کیا، اور اس میں انہوں نے اپنی پارٹی جو پریزیڈنٹ ہیں قائم مقام، وہ ان کے لاجز کے اندر رہ رہے تھے، وہاں اسلام آباد پولیس آئی اور انہوں نے وہاں پہ چھان بین کی، تلاشی ولاشی لی، تو اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا جی کہ یہ ہراساں کر رہے ہیں لوگوں کو، ان کے عزیز و اقارب کو ہراساں کر رہے ہیں۔ ووٹ کے لیے مہربانو قریشی جو زین قریشی کی ہمشیرہ ہیں، ملتان سے الیکشن بھی لڑی، اور انہوں نے بھی ٹویٹ کیا کہ جی کہ ان کی بھابھی کو، زین قریشی کی اہلیہ کو جو ہے کہ وہ 2 گاڑیوں نے جو ہے کہ وہ ان کی گاڑی کو بلاک کیا، اور پھر نقاب پوش سے سادہ کپڑوں میں لوگ وہ ان کی بھابھی کو اغوا کر کے چلے گئے۔ ڈاکٹر زرکا کی جو ہے کہ آپ کے سامنے وہ چیزیں ساری آ گئیں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے یہ عکاسی ہوتی ہے کہ نمبر تو پورا نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ جو ہے کہ یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ تو ابھی جو ہے کہ اگر جے یو آئی بھی ساتھ نہیں ہوتی تو پھر تو سارے کے سارا پلان جو ہے وہ تلپٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور میاں صاحب کسی حد تک میرا خیال ہے کہ وہ جو ڈٹے ہوئے ہیں، ان کا بھی خیال یہ ہے کہ اگر وہ لندن سے آئے، اتنے نہلا دلا کر یقین دانیاں وعدے وعید کرا کے ان کو لایا گیا، اور پھر اب یہاں پہ لا کے ان کو ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا ہے، اور نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ وہ ملک سے باہر جا سکتے ہیں، تو وہ ان کو بہت سی چیزوں کے اوپر غصہ ہے، اور ان کو غصہ صرف جو ہے کہ وہ پنڈی کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر نہیں ہے، انہیں غصہ اپنے بھائی کے اوپر بھی ہے، اور بہت سے معاملات کے اندر وہ شہباز شریف صاحب کی پالیسی سے بھی خوش نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے بہت سے سیاسی حوالوں سے ان کو نقصان پہنچایا ہے۔
اور بہت زیادہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہو کر بہت ساری اسٹیبلشمنٹ کی ایسی خواہشات کو جو ان کی خواہشات تھی بھی نہیں، شاید میاں صاحب خود جو ہے شہباز شریف صاحب بہت زیادہ بچ گئے وہاں پر، جس کی وجہ سے ان کی پارٹی کو بہت نقصان ہوا۔ تو میاں صاحب بھی شاید جو ہے کہ اب کچھ نقطوں کے اوپر، کچھ معاملات کے اوپر اگر اٹک جائیں گے، اور اس وقت جو لاسٹ سپتمبر کی کوشش تھی وہ نون لیگ کی کوشش تھی، اس بار پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو صاحب لیڈ کر رہے ہیں اس کو کہ آئینی ترامیم منظور کروانی ہے، اور اگر نواز شریف صاحب کے کسی نقطہ نظر یا موقف کی وجہ سے یہ ترامیم پاس نہیں ہو سکتی تو نقصان جو ہے کہ وہ شہباز شریف کو اور پیپلز پارٹی یا بلاول بھٹو کو ہوگا۔ بلاول بھٹو صاحب کی سی وی کمزور پڑ جائے گی کہ جناب آپ تو یہ بھی نہیں کروا سکے، آپ یہ بھی نہیں کر سکے، تو اس لیے میاں صاحب کا جو سٹیک پہ تھا وہ سب کچھ گیا، وہ تو چلا گیا۔ اب جو ہے کہ شہباز شریف صاحب یا بلاول صاحب یا زرداری صاحب کا سٹیک پہ لگا ہوا تھا، اس لیے بھی میاں صاحب کو بھی زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے کہ اچھا جی ٹھیک ہے نمبر پورے ہوں یا ٹھیک ہے لچک دکھا دیں اور یہ سارا منظور کروا دیں، تو اس لیے یہ معاملہ تو اس طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب معاملہ پی ٹی آئی کا، پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی کو میرا خیال ہے کہ کچھ جاندار ڈسیزن لینے پڑیں گے۔ اگر یہ اس قسم کی ہومیوپیتھک قسم کے ڈسیزن یا ہومیوپیتھک قسم کی پالیسیز اختیار کریں گے تو یقین جانیے یہ جو پی ٹی آئی ہے اس کے اندر جو ان کی تحصیل لیول کی، ڈسٹرکٹ لیول کی، یونین کونسل لیول کی جو لیڈرشپ ہے، یہ نوجوان ہے، اگر یہ انہوں نے براہ راست خود اپنے ہاتھ میں لے لی تحریک تو پھر وہ ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ان کا بھی وہی حشر کریں گے جو وہ حکومت والوں کا ہے جنہوں نے حکومت پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ان کا حشر کریں گے۔ تو ان کے اپنے لوگ جو ہے کہ اس وقت اتنے شدید اضطراب میں، غصے میں، غم و غصے کے اندر ہیں اپنی اس لیڈرشپ کی پالیسیز کی وجہ سے، اس لیے ان کو لوہا گرم ہے تو اس وقت آپ کو ضرب لگانی چاہیے، آپ جو ہے اس کو ٹھنڈا کر کے اس کے بعد ضرب لگائیں گے تو نقصان اپنا ہوگا۔ پی ٹی آئی کی قیادت کو جس دن یہ بات سمجھ میں آ گئی اور تو پھر شاید بہت سارے معاملات جو ہیں کہ پی ٹی آئی کے حل ہو جائیں گے، اور ملک کے اندر بھی بہت ساری غیر قانونی، غیر آئینی اور آئین شکنی جو چیزیں چل رہی ہیں ان کو بھی جو ہے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو جو ہے کہ وہ عقل آتی ہے اور کب میاں صاحب اور فضل الرحمان صاحب جو ہے کہ اپنے اپنے موقف پہ ڈٹے رہتے ہیں، تو پھر شہباز شریف اور بلاول کے لیے کیا کچھ بچے گا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔